اپنے ہاں ملازم رکھا جا سکتا ہے اور کسی غیر مسلم کی مصیبت کے وقت مدد کا صلہ ملے گا یا نہیں؟ غیر مسلم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پھر کفر بکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مرتد۔ تو اگر غیر مسلم مرتد ہے تو مرتد غیر مسلم کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ کرنے کی شرع شریف کے اندر ہرگز اجازت نہیں، ہرگز اجازت نہیں، ہرگز اجازت نہیں۔ اس کے ساتھ سلام حرام، اس کے ساتھ کلام حرام، اس کے ساتھ کھانا کھلانا حرام، اور اس کو ملازم رکھنا ہے، اس کے ہاں ملازم رہنا حرام، اس کے پاس سودا دینا یا سودا لینا اس سے حرام۔ الغرض اس کے ساتھ سب کچھ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں، کچھ بھی اس کے لیے اس کے ساتھ حلال نہیں۔ نکاح رشتہ داری پھر جو ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، کیا فرماتے ہیں کہ فلا تواکلوہم ولا تشاربوہم، نہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو، ولا تشاربوہم، پینے میں بھی ان کے ساتھ شمولیت نہ کرو، لا تجالسوہم، ان کے ساتھ ان کے ہم نشینی بھی نہ کرو، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی اختیار نہ کرو، لا تعودوہم ان مارضوا، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت بھی نہ کرو، ولا تصلوا علیہم اذا ہم ماتوا، اگر وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا تصلوا معہم، اور ان کو اپنی صف میں کھڑا کر کے اپنے ساتھ بھی نماز نہ پڑھو، یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر تم اس کو دور کرنے پر، وہاں سے ہٹانے پر اگر قدرت رکھتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو وہاں سے ہٹا دو، بھگا دو وہاں سے، اور اگر اس کی قدرت نہیں رکھتے یا کسی بڑے فتنے یا بڑے فساد کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں خود وہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو اس حد تک ہے جی۔ تو رہا وہ غیر مسلم کے جو مرتد نہیں ہے، یعنی اسلام کا اقرار کر کے مسلمانی کا دعویٰ کر کے پھر کفر بکنے والا نہیں ہے، بلکہ کافر اصلی ہے، جیسا کہ ہندو ہے، جیسا کہ سکھ ہے، جیسا عیسائی ہے، جیسا یہودی ہے، تو ان کو اپنے یہاں ہم ملازم رکھ سکتے ہیں اور مصیبت کے وقت ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی اگر وہ مصیبت زدہ ہوں اور ان کی مدد کی جائے تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، مگر یہ دو شرطوں کے ساتھ ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کو اپنے یہاں ملازم رکھنے سے یا اس کو اپنی مدد جو ہے اس کے یہاں پہنچانے سے اسلامی حقوق میں سے کوئی حق جو ہے وہ برباد تو نہیں ہوتا، اور کسی شرعی حکم کے خلاف ورزی تو لازم نہیں آتی۔ مثلا یہ کہ ایک مسلمان آدمی ہے، وہ بھی اتنا ہی مجبور ہے، دوسری طرف تو آپ مسلمان کو چھوڑ کر اس مجبور کو آپ جو ہے نا وہ اس کی مصیبت کے اندر مدد کرتے ہیں، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اس مسلمان کی مدد کریں۔ لیکن اگر مسلمان جو ہے وہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جو اس کی لیول کا مجبور ہے، تو پھر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ غیر مسلم جو ہو یہ اپنے مذہب کا مبلغ یا اپنے مذہب کو پھیلانے کی کوشش کرنے والا نہ ہو۔ اگر مبلغ ہو اپنے مذہب کا یا اپنے مذہب کو پھیلانے کی کوشش کرنے والا ہو تو اس کو اپنے یہاں ملازم رکھنا یا اس کے یہاں ملازم رہنا یہ بھی ناجائز ہے، اور اس کی مدد کرنا بھی ناجائز ہے، اور اس کے ساتھ یعنی کوئی بھی جو کسی طریقے سے بھی مدد اس کی نہیں ہو سکتی۔